آیا نمبر 100، اواما کلما، کیا اور جب کبھی، آہدو، انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ، پھینک دیا اسے، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کس کی ذکر کی ہے، کس چیز کی؟ عہد شکنی کی۔ انہوں نے کیا توڑا ہے؟ دوبارہ سے معاہدہ توڑا ہے۔ اور جب انہوں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ بنی اسرائیل کی عہد شکنی ہوئی، اب مطلب پہلے بھی ان کو بتایا گیا تھا کہ پہاڑ جب ان کے اوپر لا دیا گیا اور اسے کہا کہ پکڑو اس کو مضبوطی سے، ٹھیک ہے، پھر بھی یہ لوگ ون آفٹر دا ادر جو ان کے اوپر آ رہی ہیں چیزیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وارننگز آ رہی ہیں، پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ سے آیت نمبر 100 میں کس چیز کا ذکر فرمایا؟ انہی کی عہد شکنی کا، کہ جب بھی انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہے اسے توڑ ڈالا ہے۔ یہود کو ان کی کیا ہے؟ بد عہدیاں، مطلب بد عہدیاں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ they cannot keep their promise۔ قوم ہی ایسی سرکش ہے، وعدہ کرتے ہیں بار بار توڑتے ہیں، اور انہوں نے کیا، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے وعدے جو ہیں وہ توڑے ہیں۔ جب کبھی انہوں نے کوئی بھی وعدہ کیا ہے اسے وفا نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ لیا تھا؟ وہی جس کا میں ابھی ذکر کر رہی تھی کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور توجہ سے سنو۔ اس کو ہم اواکلما سے لے کر فریق منہم تک دیکھ رہے ہیں، یہ والا پورشن۔ اب بل اکثرہم لا یؤمنون ہم بعد میں دیکھیں گے، اتنے پورشن کو ابھی ذہن میں رکھیے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جب ان سے کہا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور توجہ سے سنو، تو بنی اسرائیل نے کتاب کو پس پش ڈالا، کتاب میں تحریف بھی کی، یوں اس وعدے کو انہوں نے علل اعلان، مطلب بالکل سر عام توڑا ہے۔ اب کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والا جو معاہدہ ہے جو کل بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، پریویس ٹائم پیریڈ میں ان کے ساتھ تھا، آج وہ ہمارے لیے بھی ہے، لیکن آج ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے، اگر آپ دیکھیں تو، جو اس کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتے، اور یہ مجھے میسیجز آف اینڈ آن آ رہے ہوتے ہیں، بہت بڑے مسائل میں ہیں۔ خواتین جو دل سے پڑھنا بھی چاہتی ہیں، بینگ اے مدر اپنے بچوں کو اچھا ریز کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ایسی بچیاں جو کہ لائک ابھی وہ ٹین ایج میں ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ انہیں صحیح دین کی سمجھ آئے، ان کے اوپر الگ چیلنجز ہوتے ہیں، بہت ہی طرح طرح کے چیلنجز ہیں۔ تو کتاب کی کسی ذمہ داری کو ضروری خیال نہ کرنا، اور نہ اس کو سمجھنا، نہ اس کو سکھانا، اور نہ اس پر عمل کرنا، اور نہ اسے آگے پہنچانا، تو یہ سب غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ ہونا اس کے اپوزٹ چاہیے، اس کو ضروری خیال بھی کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، سکھایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور صرف عمل ہی نہیں، اسے آگے پہنچانے کی بھی کوشش کی جائے۔ یہ امت مسلمہ سے ریکوائرڈ ہے، اور یہ کسی ایک اسکالر پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا ہوتا، کسی ایک، کیونکہ بہت ہی زیادہ جیسے جان پہچان ہو تو وہ بتائیں، جتنی سمجھ آپ کو صحیح طریقے سے آ گئی ہے اتنی آپ آگے بتائیں، اتنا سا بھی آیت کا پورشن نہ جانے کسی کی ہدایت کا سورس بن جائے۔ اب انسان کتاب پر سچے دل سے ایمان لائے، سب سے پہلے تو اسے یہ ریکوائرڈ ہے، یعنی ایمان کی حقیقت کو سمجھے، پھر اپنے دل کے اندر اس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کو اتارے، تب ہوں گے سارے پریکٹیکل سٹیپس پورے۔ انسان اس چیز کا پختہ ارادہ کرے، کیونکہ شعور جو ہوتا ہے نا، یہ جو کانشیس ڈیسیژن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب ایک انسان نے پختہ ارادہ کر لیا ہے اس کو سمجھنے کا، اس پر عمل کرنے کا، تو پھر کیا، وہ کانشیس ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اپنے ہاتھ میں پکڑے، بغیر شعور کے، ٹھیک ہے، بغیر شعور کے اس کلام کو پکڑنا، اس کو پڑھنا، پھر تو فائدہ مند نہیں ہے۔ اس کے لیے تو پوری کانشیسنس ریکوائرڈ ہے۔ بل اکثرہم، آخری پورشن، بل اکثرہم لا یؤمنون، اب ان کا وعدہ توڑنے کا سبب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔
اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں سے آپ نے عہد باندھا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 55 اور 56 میں آپ کو تذکرہ ملتا ہے اس کا۔ اور یہ ریکوائرڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے بھی کہ کیا کریں ہم کہ اس کو پھینک نہ دیں، قرآن کو پیچھے نہ پھینک دیں، بلکہ کیا کریں اس کو سمجھیں۔